بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ہم لوگ علام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة اس کتاب میں سوال نمبر 75 پڑھ رہے ہیں، اور ہمارا جو حلقات کی ترتیب ہے اس میں حلقہ نمبر 25 ہے۔ سوال ہے ما معنی الایمان بالملائکہ، یہاں سے ہم لوگوں کو پڑھنا ہے۔ جی شیخ شروع کریں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. ما معنى الإيمان بالملائكة؟ الجواب هو الإقرار الجازم بوجودهم وأنهم خلق من خلق الله، مربوبون مسخرون وعباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون ولا يسأمون ولا يستحسرون. السؤال: اذكر بعض أنواعهم باعتبار ما هيأهم الله له ووكلهم به. الجواب: هم باعتبار ذلك أقسام كثيرة، فمنهم المؤكل بأداء الوحي إلى الرسل وهو الروح الأمين جبريل عليه السلام، ومنهم المؤكل بالقطر وهو ميكائيل عليه السلام، ومنهم المؤكل بالشور وهو إسرافيل عليه السلام، ومنهم المؤكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت وأعوانه، ومنهم المؤكل بأعمال العباد وهم الكرام الكاتبون، ومنهم المؤكل بحفظ العبد من بين يديه ومن خلفه وهم المعقبات، ومنهم المؤكل بالجنة ونعيمها وهم رضوان ومن معه، ومنهم المؤكل بالنار وعذابها وهم مالك ومن معه من الزبانية ورؤساؤهم 19، ومنهم المؤكل بفتنة القبر وهم منكر ونكير، ومنهم حملة العرش، وهم منکر ونکیر، ایسا بھی صحیح، وهم منكر ونكير، ومنهم حملة العرش ومنهم الكروبيون، ومنهم المؤكل بالنطف في الأرحام من تخليقها وكتابة ما يراد بها، ومنهم ملائكة يدخلون البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم، ومنهم ملائكة سياحون يتبعون مجالس الذكر، ومنهم صفوف قيام لا يفترون، ومنهم ركع سجد لا يرفعون، ومنهم غير من ذكر وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر، ونصوص هذه الأقسام من الكتاب والسنة لا تخفى. کافی ہے شیخ؟ ٹھیک ہے، وہ ایک سوال اور ایک بھی پڑھ لے سکتے۔ السؤال: ما دليل الإيمان بالكتب؟ ما دلیل الایمان بالکتب؟ ما دليل الإيمان بالكتب؟ الجواب: أدلته كثيرة، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، وقوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، الآيات، وغيرها كثير، ويكفي في ذلك قوله تعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. ٹھیک ہے،
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعلام سنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للإمام حافظ أحمد الحكمی رحمہ اللہ. اس کتاب میں ہم لوگ آج سوال نمبر 75 پڑھ رہے ہیں. ما معنی الایمان بالملائکہ، حلقہ نمبر 25. ایمان بالملائکہ کے کیا معنی ہے؟ کل مؤلف رحمہ اللہ نے یہ سوال تحریر کیا تھا کہ ایمان بالملائکہ کے لیے کتاب و سنت سے کیا دلائل ہے، کن بنیادوں پر آپ یہ مانتے ہیں کہ فرشتے ہیں. اس کے لیے کتاب و سنت سے انہوں نے دلائل ذکر کیے تھے. والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض، یہ سب قرآنی آیات کے دلائل ہیں. اسی طرح من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال، یہ سب قرآنی دلائل ہیں. اور احادیث میں حضرت جبریل علیہ السلام کی جو حدیث ہے کہ الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، اس کے اندر ایمان کے ارکان جس میں ذکر ہوا ہے اس میں بھی ملائکہ کا ذکر ہے. اب اس کے بعد یہ ذکر کر رہے ہیں کہ ایمان بالملائکہ کا مطلب کیا ہے، کیا ہمیں ان کے تعلق سے عقیدہ رکھنا چاہیے، کیا ماننا ضروری ہے کہ فرشتے ہیں، کیا کرتے ہیں. اس تعلق سے تفصیلی سوالات 2-3 یہاں پر ذکر کر رہے ہیں. تو ایمان بالملائکہ کا مطلب یہ ہے، کہہ رہے ہیں کہ یقینی اقرار کرنا ان کے وجود کا، یعنی فرشتے ہیں، فرشتے پائے جاتے ہیں اور اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مختلف کاموں کے لیے لگا رکھا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ. یہ فرشتوں کے تعلق سے کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد بنا لیا. تو اللہ کی ذات پاک کہ وہ کسی کو اولاد بنائے، اس کو اولاد کی بھی ضرورت نہیں ہے. مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، نہ بیوی کی نہ اولاد کی ضرورت ہے، اور ان ساری چیزوں سے وہ پاک ہے. اب فرشتوں کی صفت یہاں پر مزید یہ بیان کی جا رہی ہے لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے قول سے آگے نہیں بڑھتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوگا اسی فرمان کے مطابق وہ کریں گے. وهم بأمره يعملون، اس کے حکم کے مطابق وہ کام کرتے ہیں. تو کیا یہاں پر ایک سوال ہم لوگ یہ بات کو واضح کرنے کے لیے کہ کیا فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے رکھا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جو چاہیں کریں، یا پھر وہ بھی اللہ کے احکام کے پابند ہیں؟ کیا مشائخ، فرشتے کیا اللہ کے حکم کے پابند ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دے رکھا ہے کہ وہ جو مناسب سمجھیں کریں؟ پابند ہے، پابند. جی بالکل، فرشتے اللہ کے حکم کے پابند ہیں. ان کی مرضی کے مطابق وہ نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہوگا اسی کے مطابق وہ کریں گے، اور اللہ کے حکم کی نافرمانی بھی نہیں کریں گے. وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ. اب جن لوگوں نے ایسے عقیدے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے فرشتوں پر بھی بے بنیاد باتیں کہیں کہ حضرت علی پر وحی لانا تھا، حضرت جبریل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر چلے گئے، یہ سب یہ بے بنیاد باتیں
اور یہ ایمان کے منافی باتیں ہیں۔ جو آدمی یہ سوچے کہ وہی حضرت علی کو آنی تھی، حضرت علی اس کے لیے منتخب تھے اور جبریل علیہ السلام نے غلطی سے وہی وہاں پہنچا دی، تو یہ ایمان کے منافی بات ہے۔ ایسی بات کرنے والا ایک تو ایمان بالرسل اس کا گویا کہ مخالف ہو جاتا ہے، اس کے خلاف یہ بات کہتا ہے۔ اسی طرح ایمان بالملائکہ کے برخلاف ہے، بلکہ بنیادی طور پر اگر دیکھیں تو ایمان باللہ ہی کے یہ مخالف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو مشیت تھی اس کے خلاف، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے خلاف اللہ کی کائنات میں کوئی کام نہیں ہوگا۔ تو اس طرح سوچنا یہ خود اللہ رب العزت کے ایمان جو اللہ تعالیٰ نے ایمان باللہ میں جو باتیں مطلوب ہیں وہ اس کے منافی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک چیز چاہے اور اس کے برخلاف کائنات میں کوئی چیز ہو جائے، تو یہ سارے ہی ایمان کے جو ارکان ہیں ان کے برخلاف یہ بات ہو جائے گی۔ تو یہ اس طرح کی واہیہ اور بے بنیاد باتیں کہنا، فروغ دینا اور اس کو اپنے عقیدے کا حصہ بنانا، یہ ایک بے ایمانی کی دلیل ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایمان ایسا کہنے والے انسان کا ایمان ہی صحیح نہیں۔ تو اسی لیے اس کو بنیادی طور پر مختلف سوالات کے ذریعے سے ایمان بالملائکہ کو بھی مؤلف رحمہ اللہ واضح کر رہے ہیں۔ دیکھیے اس کے بعد آگے بھی دیگر آیتوں میں یہ کہا گیا لا یعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون، اللہ کی بالکل وہ نافرمانی نہیں کرتے ہیں، جو حکم ہوتا ہے بس وہی کرتے ہیں، اس کے برخلاف وہ کوئی کام نہیں کریں گے۔ اسی طرح ان کے اندر تکبر کی بھی صفت نہیں، لا یستکبرون عن عبادته ولا یستحسرون یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، کہ وہ عبادت کرتے کرتے تھکتے بھی نہیں۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان میں تھوڑی بھی جگہ ایسی نہیں ہے جو خالی ہو، ہر جگہ فرشتے سجدہ ریز ہیں، عبادتوں میں مصروف ہیں، تسبیح و تحمید میں مصروف ہیں۔ تو اس طرح جو بھی اس آسمان میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے پیدا کیے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کی تسبیح و تحمید میں عبادت میں لگے ہوئے ہیں، نہ وہ تھکتے ہیں، نہ اکتاتے ہیں، نہ بیزار ہوتے ہیں، نہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور ان کی تعداد کا صحیح علم اللہ ہی کو ہے۔ یہ مزید اس کے بعد والے سوال میں یہ بات واضح ہو جائے گی۔ تو ان کے جو اوصاف ہیں ان پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ فرشتے ہیں، فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے، عبادت کرتے ہوئے نہیں تھکتے، وہ تسبیح و تحمید میں اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کرنے میں وہ مصروف ہیں۔ اس کے بعد کا سوال ہے، دیکھیے سوال نمبر 76، اذکر بعض انواعہم باعتبار ما حیأہم اللہ لہ ووکلہم بہ، ان کی فرشتوں کی قسمیں ان کے کاموں کے اعتبار سے، جو کچھ بھی اللہ رب العزت نے انہیں ذمہ داریاں دی ہیں اس کے اعتبار سے ان کے اقسام بتلائیے۔ تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ ان کے کاموں کے ذمہ داریوں کے اعتبار سے ان کی کئی قسمیں ہیں۔ فمنہم الموکل باداء الوحی الی الرسل، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو رسولوں پر وحی لانے کے لیے، وحی پہنچانے کے لیے مقرر ہیں۔ وہو الروح الامین، یہ حضرت جبریل علیہ السلام ہے، ان کا کام وحی پہنچانا، ان کا لقب ہی الامین ہے، امانت دار ہے۔ ومنہم الموکل بالقطر، اس کو قطر نہ پڑے، القطر کہتے ہیں بارش برسانے کو، اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے فرشتہ مقرر کیا، میکائیل ہے۔ اسی طرح سور کے لیے، سور پھونکنا، جو آواز لگائی جائے گی اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں دیکھا کہ فرشتہ تیار بیٹھا ہے سور لے کر، بس جیسے ہی اللہ کا حکم ہوگا وہ سور پھونکے گا۔ تو یہ بھی حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات دیکھا، ان کا نام اسرافیل۔ اسی طرح کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کو ذمہ داری ہے کہ وہ روح قبض کریں۔ اب اس میں صحیح بات یہ ہے کہ ملک الموت یہ واحد
واحد کا صیغہ ہے، تو مطلب ہے کہ ایک ہی فرشتہ ہے جو روح نکالنے پر مقرر ہے، اور اس کے ساتھ اس کے کچھ مددگار ہیں، اور یہ ساری چیزیں غیبی ہے، اور ہمیں اس بات پر یقین رکھنا ضروری ہے، کوئی اس میں اشکال یا ذہن میں کسی کے یہ شبہ نہ آئے کہ ایک ہی وقت میں یہاں پر بھی وہاں پر بھی موتیں ہوتی ہیں، ایک جگہ پھر دوسری جگہ کیسے کیسے ممکن ہے۔ یہ سارے غیبی امور ہیں، اللہ تعالیٰ برابر اس کا نظم کر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نظم کی مخلوق کے نظم سے یا مخلوق کے نظم ضبط سے مشابہت نہیں دی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے جو ترتیب بنا رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو نظام قائم کیا ہے، وہ منفرد ہے، اس کی مخلوق میں مثال نہیں دیکھی جا سکتی۔ اس کے بعد وَمِنْهُمْ الْمُوَكَّلُ بِأَعْمَالِ الْعِبَادِ وَهُمُ الْكِرَامُ الْكَاتِبُونَ، کہ کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں جو بندوں کے اعمال کو لکھتے ہیں اور اس کو باقاعدہ محفوظ کرتے ہیں۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، برابر لکھنا ان کا کام ہے۔ اسی طرح کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اللہ کے حکم سے بندوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے آگے آگے پیچھے پیچھے لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، کہ فرشتے اللہ کے حکم سے بندوں کی آگے پیچھے سے حفاظت کرتے ہیں، یہ خود بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھے ہیں۔ تو انسان کی حفاظت صرف اپنے اختیار کیے ہوئے ذرائع سے یا وسائل سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ خود ایسے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے جو اس کی حفاظت پر مامور ہیں۔ تو باقاعدہ انسان اللہ کی حفاظت میں ہے، مطلب اللہ رب العزت نے اس کے لیے فرشتے بھی مقرر کر رکھے ہیں جو بندے کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگوں کو جنت اور جنت کی نعمتوں کو سہج کر رکھنے اور اس کو سنوارنے کی ذمہ داری ہے، تو وہ لوگ اس کام پر مامور ہیں۔ رضوان ومن معہ، اس کے معاونین، رضوان اور اس کے معاونین۔ ومنہم الموکل بالنار وعذابها، اسی طرح کچھ جہنم پر لگائے ہوئے فرشتے ہیں، اس کا ایک نام ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک، جو قرآن کریم میں آیا ہے، یہاں پر وہ نام ذکر ہے کہ مالک ومن معہ من الزبانیہ، وہ فرشتے جو کھینچ کر لے جانے والے ہیں، الزبانیہ انہی کو کہتے ہیں کھینچ کر لے جانے والے فرشتوں کی جماعت۔ ورؤساءہم 19، جو اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ مدثر میں علیہا 19، جہنم پر 19 فرشتے ہیں، تو مطلب یہ کہ پورے وہ سردار ہیں، ذمہ دار ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ذمہ دار بنایا ہے۔ اسی طرح کچھ قبر کے اندر سوال جواب سے متعلق کسی کی ذمہ داری دی گئی، منکر و نکیر، اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ وَمِنْهُمُ الْكُرُوبِيُّونَ، یہاں پر لکھا ہوا ہے، کچھ لوگ کروبیون پڑھتے ہیں۔ بہرحال کروب اصل میں یہ کیا ہے، اس کے دو معنی ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ سے بہت قریب ہیں، قرب بمعنی قرب، ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے جو مصیبت اور بلا کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، کربن سے۔ بہرکیف جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے بھی فرشتے مقرر کیے ہیں۔ یہ کروبیہ، یہ لفظ اردو میں فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے فرشتوں کے معنی میں، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے۔ کروبیاں فرشتوں کو کہتے ہیں۔ تو یہ یا تو مقرر فرشتے ہیں یا وہ فرشتے جو مصیبت اور بلا کے لیے مقرر کیے گئے۔ وَمِنْهُمُ الْمُوَكَّلُ بِالنُّطَفِ فِي الْأَرْحَامِ، کچھ فرشتے وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں جب نطفہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ تخلیقی مراحل سے گزرتا ہے، پھر 4 مہینے 10 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ترتیب رکھی ہے کہ اس کا رزق، اس کی موت، اور وہ کیا ہو بدبخت ہوگا یا خوش بخت ہوگا، اس کو یہ ساری چیزیں لکھی جاتی ہیں، دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کے موت کا وقت بھی طے ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارے کاموں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔
اب کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ان کی ذمہ داری صرف یہی ہے کہ وہ عبادت کریں، ان کا کام ہی بس عبادت کرنا ہے. دیکھیے یہاں کہا وَمِنْهُمْ مَلَائِكَةٌ يَدْخُلُونَ الْبَيْتَ الْمَعْمُورَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ 70,000 ملک. ہر روز 70,000 فرشتے بیت معمور میں داخل ہوتے ہیں، پھر ان کی باری نہیں آتی ہے. تو اتنی تعداد میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے پیدا کر رکھے ہیں، فرشتے بنا رکھے ہیں، فرشتوں کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. اور اسی طرح کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمین میں گشت کرتے رہتے ہیں، ان کی مصروفیت یا ان کا کام ہی یہی ہے کہ گشت کرتے رہیں، جہاں بھی ذکر کی محفل ہو وہاں پر جا کر اسے وہ گھیر لیں، اس کا احاطہ کر لیں. کچھ فرشتے ایسے ہیں جو کھڑے ہیں عبادت میں اللہ رب العزت کی، وہ تھکتے نہیں. کچھ رکوع اور سجود میں ہیں کہ سر سجدے سے اٹھاتے نہیں. اب اس کے علاوہ بھی ایسے فرشتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے علاوہ ان کا کسی کو علم نہیں. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. اب اس طرح کی مختلف آیتیں ہیں. تو ان سارے ذمہ داریوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف کاموں کے لیے مختلف فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے، اور وہ برابر ان ذمہ داریوں کو، ان کاموں کو انجام دیتے ہیں. کوئی یہ نہ سوچے کہ اتنے سارے کام اور فرشتے جو انجام دیتے ہیں اس میں ہو سکتا ہے کوئی غلطی ہو. یہاں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر ذکر کر دیا کہ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، اللہ کے حکم سے یہ لوگ کام کرتے ہیں. اور اسی طرح لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اللہ کی نافرمانی بھی نہیں کرتے، جو حکم ان کو دیا جاتا ہے اس حکم کے وہ کار بند ہیں، پابند ہیں، اور باقاعدہ اس کو وہ بجا لاتے ہیں. یہ ہو گئی فرشتے اور ان کی ذمہ داریوں سے متعلق باتیں. یہاں اس کے بعد والا جو سوال ہے، سوال نمبر 77، اس میں یہ کہا گیا ما دلیل الایمان بالکتب. ان تؤمن باللہ، پہلے سب سے ترتیب میں ایمان، ارکان ایمان میں سب سے پہلے ان تؤمن باللہ، ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا. ان تؤمن باللہ وملائکتہ، اس کے بعد فرشتوں پر ایمان لانا. اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پر وکتبہ، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لانا. تو تیسرے نمبر پر ایمان بالکتب ہے، ایمان کے ارکان میں. اب اس تعلق سے یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ایمان بالکتب کی دلیل کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی، اس کی کیا دلیل ہے؟ یہاں جواب میں کہہ رہے ہیں ادلتہ کثیرہ منہا قولہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. ایمان والوں سے مطالبہ یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر اور کتاب پر جو اپنے نبی پر اللہ تعالیٰ نے نازل کی، یعنی قرآن کریم پر. والکتاب الذی انزل من قبل، اس سے پہلے بھی جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں ان پر بھی ایمان اہل ایمان سے مطلوب ہے. اسی طرح دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ بقرہ ہی میں قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی نبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون. اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کا ذکر کیا اور کہا کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی. کسی کے نام ذکر کیے، کسی کے نام نہیں ذکر کیے، بس اتنا ذکر کیا کہ ان پر کتاب نازل کی گئی تھی. تو جن کا تفصیلی ذکر ہے ان پر ہم تفصیلی ایمان رکھیں گے، اور جن کا اجمالاً ذکر ہے، مختصراً ذکر ہے، ان پر ہم مختصراً ہی ایمان رکھیں گے. وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی نازل کیا ہے کتابیں، اس پر آپ کو یہ کہنا ہے کہ میں ایمان لے آیا، یہی حکم ہے. قل آمنت بما انزل اللہ من کتاب، اللہ تعالیٰ نے جو کتاب بھی نازل کی اس پر ہمارا ایمان ہے. اب اس کے بعد والے سوال میں مزید تفصیلات ہیں کہ کون سی کتاب کس پر نازل کی گئی، اس کے نام یہاں پر اس کے بعد والے سوال میں ذکر ہو رہے ہیں. لیکن یہاں پر ایک بات کہ
جو اللہ تعالیٰ نے کہا وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، اب مخلوق کے پاس جتنی کتابیں ہیں، مثلا کچھ لوگوں نے انجیل کے نام پہ بائبل رکھی ہوئی ہے، کیا ہم یہ کہیں گے کہ یہ کتاب منزل من اللہ ہے؟ جی مشائخ، یہ جو بائبل یہ لوگ رکھے ہوئے ہیں، کیا ہم یہ کہیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل شدہ ہے؟ جی نہیں، اس میں تو تبدیلی ہو چکی ہے نا شیخ، ان کی مرضی کے حساب سے وہ لوگ کر لیے، جو ان کو پسند اس کو رکھ لیے، جو ان کو ناپسند اس کو نکال لیے۔ جی اب کیا کہیں گے کہ ہمارا ایمان اس پر کیسا ہے، یا اس تعلق سے ہمارا ایمان کیا کہتا ہے، یا ہمارے نبی نے کیا سکھایا؟ ہمیں یہ بات سکھلائی گئی ہے وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، برابر یہاں آیت پر غور کریں، ما انزل الی ابراہیم اسی کا سب پر عطف ہے، ما انزل الی اسماعیل، ما انزل الی موسیٰ، ما انزل الی عیسیٰ، اس پر غور کریں کہ جو کتاب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری تھی وہ اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے جو کتاب نازل کی تھی اس پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ تھی۔ اب یہ جو کتاب ہے، اب مثلا جو ہے مان لیں ان کے پاس 300 صفحے کی کتاب ہے، 400 صفحے کی کتاب ہے، اب اس میں یہ لوگ 300 صفحے بدل دیے ہیں، 100 صفحے جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکام تھے اس کو آگے پیچھے کر دیے ہیں، تحریف کر دیے ہیں، تو پھر اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ساری کی ساری کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ کتاب کا نام وہ ہے انجیل، اور وہ انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ جی تو یہ جو پیش کریں گے اور یہ جو کہیں گے کہ یہ جو بائبل ہے یہ تو قرآن خود کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کتاب کا نام انجیل ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور وہ کتاب جو نازل کی گئی تھی اس نبی پر، اسی پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ تھی۔ اب جو تم لوگ رکھے ہوئے ہو، ہمارا ایمان یا ہمارا عقیدہ اس پر یہ ہے کہ تم لوگ اس میں تبدیلی کیے ہوئے ہو، اور اس کی دلیل ہمیں کہاں سے ملتی ہے مشائخ؟ جی شیخ، یہ لوگ ان کتابوں میں تبدیلی کیے ہیں، اس کی دلیل کہاں سے ہمیں ملتی ہے؟ یہ قرآن کی حفاظت کا یہ تو اللہ تعالیٰ لے لیا ذمہ نا، تو نہیں، ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں تبدیلی کی ہے، چینجز کیے ہیں، اس کی دلیل ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہا یحرفون الکلم عن مواضعہ، جی یہ لوگ تحریف کرتے ہیں کلمات میں، اس کی جگہ سے ہٹاتے ہیں، اس کے سیاق و سباق سے ہٹا دیتے ہیں، اس کے معنی مفہوم کو تبدیل کر دیتے ہیں، تو تحریف کہتے ہیں پوری طرح چینجز کرنے کو، تبدیل کر دینے۔ اب ہم ان کتابوں کے تعلق سے تحریف کا عقیدہ بھی اسی لیے رکھتے ہیں کیونکہ قرآن کریم میں یہ بات واضح ہے کہ تم لوگوں نے اس میں تحریف کی، اور تحریف اب سے نہیں بلکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو رہا تھا اسی وقت یہ تحریف شروع ہو چکی تھی، 1400 سال پہلے۔ تو اب 1400 سال میں یہ لوگ ہر چند سالوں میں اس میں کچھ نہ کچھ ایک نیا ایڈیشن لاتے رہتے ہیں، اور پرانے ایڈیشن سے نیا ایڈیشن بالکل مختلف ہوتا ہے، تو پھر 1400 سال میں کہاں سے کہاں پہنچا دیے ہوں گے۔ تو یہ چیز ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ انبیاء پر جو کتابیں نازل ہوئی اسی پر ہمارا یقین ہے، اسی پر ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نازل شدہ کتابیں تھیں۔ مخلوق میں جو بھی کتابیں اب رہ گئی ہیں اس کو یہ دعویٰ کرتے ہیں وہ کہ یہ منزل من اللہ ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ منزل من اللہ ہے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ نازل شدہ کتاب کو تحریف کرنے کے بعد جو نسخہ تیار ہوا ہے یہ وہ نسخہ ہے۔
اور اس کی دلیل اور اس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے قرآن کریم سے کہ یہ لوگ تحریف کیا کرتے تھے، اس کے لیے قرآن نے خود واضح طور پر ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے مشائخ، تو یہ یہاں پر آخری جو آیت ہے دیکھیے اس کو نوٹ کیجئے، وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، اللہ نے جو کتاب اتاری اسی پر ہمارا یقین ہے. اب تم لوگ جو محفوظ رکھ لیے ہو اپنے پاس یا بدل بدل کے جو نسخہ ایڈیشن جو بناتے جا رہے ہو، پرنٹ کرتے جا رہے ہو، اس پر ہمارا یقین نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نازل شدہ کتاب ہے. ہم یہ کہیں گے کہ یہ تحریف شدہ کتاب ہے کیونکہ اللہ نے قرآن کریم میں سورہ مائدہ میں اس کا ذکر کیا ہے. تو یہاں تک ہم لوگ رک جاتے ہیں سوال نمبر 77 تک. کل اس کے بعد والے حلقے میں انشاءاللہ ہم لوگ سوال نمبر 78 سے پڑھتے ہیں. نکتفی بهذا القدر وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.